السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 8 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ في العالم
اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اور کافروں نے کہا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کفار نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی۔ میرے رب عز و جل کی قسم، بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ میرے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کا ایک یہ اعتراض تھا کہ انسانوں کے اجزاء بکھرنے کے بعد اس طرح کیسے جمع ہو سکیں گے کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے کے بدن میں نہ پہنچنے پائے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پراگندگی کو دیکھا ہے، جبکہ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ذرہ سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، دن ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ ان عظیم صفات والے لوگوں کے لیے ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے میں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ ذرے سے بھی چھوٹی بڑی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے رک گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب عز و جل کی طرف سے بخشش اور قیامت کے دن جنت میں عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں میں کوشش کی، اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن اہل ایمان کا حال بیان کیا گیا، اور اس آیت میں کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی اور ان پر اعتراضات کر کے اور انہیں شعر اور جادو وغیرہ بتا کر لوگوں کو ان کی تصدیق کرنے سے روکنا چاہا، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش دو طرح کی ہے، ایک اچھی اور دوسری بری۔ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش، ان سے مسائل وہ اسرار نکالنے کی کوشش اچھی اور عبادت ہے، لیکن انہیں غلط ثابت کرنے، ان میں باہمی
ٹکراؤ دکھانے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش بری اور کفر ہے۔ یہاں آیت میں یہ دوسری کوشش مراد ہے۔ کفار کی جانب سے قرآن پاک کی آیتوں پر اعتراضات وغیرہ کا مزید بیان اسی صورت کے آخری رکوع میں آئے گا۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ عزت والے حمد کے مستحق اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جانتے تھے، دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ قرآن عزت والے اور حمد کے مستحق اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے۔ اس آیت میں کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں نے تعجب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا، کیا ہم تمہیں ایک ایسے مرد کے بارے میں بتا دیں جو تمہیں یہ عجیب و غریب خبر دے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ وہ مرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے پاگل پن کا مرض ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کفار کی گفتگو کا بقیہ حصہ ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ جو کفار گفتگو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا اس نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کر کے اس پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے پاگل پن کا مرض ہے جو وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باتوں سے پاک اور بری ہیں، بلکہ وہ کافر جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حساب کا انکار کرنے والے ہیں وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں اور وہ اس چیز سے غافل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان